بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک نبی تھے اللہ کے بہت پیارے، نام تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ چھن گیا، صحت، مال، اولاد، حتیٰ کہ دوست اور عزیز بھی چھوڑ گئے۔ سالوں تک بستر پر رہیں، لیکن ایک شکایت بھی زبان پر نہ آئی، صرف ایک دعا کرتے: میرے رب، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام، جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور شکر کرنا نہ چھوڑا، اور پھر اللہ نے ان کی دعا سن لی، بیماری دور کی، صحت لوٹائی، عزت بڑھائی اور مال دوبارہ عطا فرمایا۔ یہی وہ صبر اور شکر ہے جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جب تم زمین پر اللہ کو یاد کرو گے، وہ آسمانوں پر تمہیں یاد کرے گا۔ جب تم مشکل میں یا اللہ کہو گے، وہ تمہاری فریاد سنے گا۔ جب تم خوشی میں الحمدللہ کہو گے، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ آج ہم سب زندگی کی دوڑ میں ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو موبائل کا الارم، پھر کام کا دباؤ، گھر کی فکر اور دل کے اندر ایک تھکن۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو جسم تھکا ہوا اور دل خالی۔ ہم ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں، اپنے کام کو، پیسوں کو، سوشل میڈیا کو، مگر اپنے رب کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ پھر حیران ہوتے ہیں کہ دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ سکون کا دریا اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب دریا چھوڑ دیا تو قطرہ کہاں سے ملے گا؟ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، شکر یہ ہے کہ دل سے ماننا کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ اور صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر یہ ہے کہ دل میں یقین رکھنا کہ اللہ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ سوچو، جب تم غم میں اللہ کو یاد کرو، وہ خوشی میں تمہارا ذکر کرے گا۔ جب تم اکیلے روتے ہو، اس سے بات کرو، وہ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی یاد میں رکھے؟ تو پھر آج سے اسی لمحے اس کا ذکر شروع کرو۔ یاد رکھو، لوگ بھول جائیں گے، دنیا بدل جائے گی، مگر اللہ نے اگر تمہیں یاد رکھا تو تم کبھی تنہا نہیں ہوگے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْکُرْکُمْ، یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لو۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پہنچایا تو بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اس وقت اللہ نے ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا۔ سمندر کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ زمین پر ہوا کے دباؤ اور زلزلے جیسی قدرتی طاقتوں سے پانی کا بہاؤ بدل سکتا ہے، لیکن یاد رہے اس وقت جو ہوا وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ قدرتی طاقتیں بھی اللہ کے نظام کا حصہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب حالات ناممکن لگتے ہیں، اللہ راستہ ضرور بناتا ہے، چاہے وہ راستہ پانی کے بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ پر یقین وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی دیتا ہے۔ جب حالات آپ کے خلاف ہوں اور ہر راستہ بند نظر آئے تو گھبرائیں نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، سوچئے، جب نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری اور مصیبت نے گھیر لیا تو انہوں نے شکایت نہیں کی، بس اللہ سے دعا کی اور صبر کیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو شفا دی اور پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں تاکہ ہم مضبوط بن سکیں، تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو سکیں۔ یاد رکھیں، صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔
اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ آج ہی دل میں یہ عہد کریں، میں حالات کی سختی سے نہیں ٹوٹوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ دوستو، یاد رکھیں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مشکل گھڑی میں اور ہر آزمائش کے لمحے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم آج کے حالات کو نہ سمجھ پائیں، مگر کل جب پردے ہٹیں گے تو ہم جان لیں گے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت تھی۔ اگر دل ٹوٹ جائے، راستے بند ہو جائیں یا دعائیں دیر سے قبول ہوں تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، شکر ادا کریں اور صبر کو اپنا ساتھی بنائیں۔ پھر دیکھیے کس طرح اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیں، ایمان والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا رب ہمیشہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے، کسی کا ایمان اور پختہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت QS۔